अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूएमटी टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हसन खालिद। नाज़रीन, आज जिस पर्सनैलिटी से हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यूँ तो उनका ताल्लुक़ मीडिया की फ़ील्ड से है, लेकिन हाल ही में उन्होंने स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया है। हम उनसे जानेंगे कि उनका जो मीडिया का कैरियर था वो कैसा था। यूँ तो अपना इंट्रोडक्शन वो ख़ुद देंगे, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि कुछ उनके जो मीडिया के कैरियर के वाक़यात हैं वो अगर हमें बता सकें, और साथ ही साथ जो उनका जो लेक्चरर का जो एक कैरियर है वो अब स्टार्ट होगा उसके बारे में, और उनके स्कूल के बारे में भी जानेंगे। मौज़म अली खान साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने जो मैंने इंट्रो में कहा, आप अपना जो मीडिया का कैरियर था उसके बारे में हमारी ऑडियंस को अगर थोड़ा सा उसके बारे में बता सकें। बिल्कुल हसन, मैंने मीडिया की तकरीबन तमाम फील्ड्स में प्रोफेशनली काम किया है। ठीक है। आई बीन वर्किंग एज अ होस्ट। ओके। एक लंबा मेरा करियर रहा है, ऑलमोस्ट अ डेकेड। ठीक है। और इस दौरान बहुत सी किस्म के जो टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है। और फिर जो एक बहुत ही जो बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो है इलेक्शन सेल्स का। मुझे 2 दफ़ा मौका मिला एज हेड ऑफ इलेक्शन सेल। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी लीडरशिप से मुलाकात और फिर पूरे मुल्क को देखना। ठीक है। तो मेरा ख्याल है किसी जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में एक बड़ा ही ये लाइफ लर्निंग एक्सपोजर होता है, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान के सियासी कल्चर को समझते हैं, सियासी जमातों के कल्चर को समझते हैं, लोगों की जो वोटिंग हैबिट्स हैं या जो वोटिंग बिहेवियर हैं उसको नोट करते हैं, फिर आप प्रिडिक्ट करते हैं। और फिर इंतखाबात को कवर करने के साथ आपको ये भी एक मौका मिलता है कि जमहूरी रवायात कैसी हैं पाकिस्तान के अंदर, कितनी आज़ादी है। और वो जो अमूमी पर्सपेक्टिव है, इंटीरियर सिंध में लोगों का ख्याल है कि शायद वहाँ ऐसा नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी बिल्कुल आज़ाद हैं लोग वोट देते हुए। बलूचिस्तान में भी फ्रीली लोग वोट देते हैं, फाटा में। क्योंकि आपको मालूम है कि जो एक लंबा अरसा है पाकिस्तान का, वो दहशतगर्दी की जंग की नज़र हुआ। तो इस दौरान इस किस्म की रिपोर्टिंग को, इस किस्म के प्रोग्राम्स को करने का भी मौका मिला, जो कि याद रखने का तो नहीं है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में जो इस किस्म के सख्त लम्हात हैं वो भी यकीनन एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। फिर अखबार के हवाले से एडिटोरियल, फिर अपना कॉलम और फीचर राइटिंग, इंटरनेशनल वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड मेरी एक खुसूसी मेरी उनसे एक उनसीयत रही है, बहुत से मुसलमानों की होती है, और वस्त एशिया के और पाकिस्तान के मुसलमानों का ज़्यादा एक है अरब की तरफ और मुस्लिम दुनिया के हवाले से झुकाव। और डिप्टी एडिटर न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग के तौर पे भी मैंने काम किया, स्पेशल असाइनमेंट्स की। तो ये सारा है एक प्रोसेस जिसमें एक जर्नलिस्ट जो है फ्रॉम रिपोर्टिंग टू एंकरिंग और स्पेशल असाइनमेंट्स और फिर एडिटिंग, यही एक उसका सफ़र होता है, और वो ये सब सीखा। बहुत ही लंबा और इंटरेस्टिंग कैरियर है आपका। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो लेक्चरर बनना है या ये एजुकेशन की फील्ड में आना है, इसका फ़ैसला भी किया? ये बुनियादी तौर पे फ़ैसला मुख्तलिफ़ औकात में आप चीज़ों को रीफ्रेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। ये अमूमी तौर पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो, उसका जो ग्रोथ स्केल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं वो मीडिया साइंसेस के कम लोग आ रहे हैं। ज़्यादा लोग जो है डिफरेंट डिसिप्लिन से आते हैं, फिर वो जर्नलिज्म को आके ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शायद जो जर्नलिज्म है और मीडिया इंडस्ट्री है, बिलखुसूस करंट अफेयर की, वो उस तरह से दुनिया में अपना इम्पैक्ट लाने में अब तक लगता है मुझे कि ज़्यादा अपना असर नहीं रखती। ठीक है। एक गैप है बिटवीन दी कम्युनिकेशन स्टडीज़ के जो लोग हैं और बिटवीन दी प्रैक्टिसेस ऑफ दी इंडस्ट्री। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसको बेहतर एवरेज कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर मोइज़ुद्दीन शेख साहब यहाँ पे जब आए यूएमटी में, उन्होंने ज्वाइन किया आके, तो मेरे उस्ताद भी हैं, और एक अगर ये कहा जाए कि ही इज़ दी एक बहुत बड़ा रोल है उनका पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में। फाउंडर हैं। आप जानते हैं कि उस वक्त उन्होंने पीएचडी की, जब लोग यहाँ पे शायद मीडिया इंडस्ट्री या कम्युनिकेशन स्टडीज़ की पीएचडी से वाकिफ़ भी नहीं थे। ठीक है। और फिर बहुत बड़े बड़े मीडिया स्कूल्स बनाए। ठीक है। तो बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी हैं, तो उनसे चूँकि हमेशा रब्ता भी रहता है, तो उन्होंने कहा कि आप आइए और इस टीम का हिस्सा बनिए, और यहाँ पे एक स्कूल ऑफ मीडिया को खड़ा करना है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो बिकॉज आई वाज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ वर्किंग एंड
एकेडेमिया, जी, तो मैंने सोचा कि कुछ हिस्सा जो है पे बैक करने का वक्त है, तो भी करना चाहिए। ठीक है। अब अगर जो ऑडियंस जो कि वो उन बच्चों में से जो कि अभी सोच रहे हैं कि वो मीडिया के फील्ड को ज्वाइन करें, तो अगर मैं चाहूँ कि उनके लिए आप अपने स्कूल का एक इंट्रोडक्शन उनको दे सकें कि क्या फैकल्टी है और क्या प्रोग्राम्स हैं और क्यों उनको यूएमटी का जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि इदारा जो है बच्चे का बहुत ज़्यादा उसमें हिस्सा होता है, लेकिन इदारे का बहुत बड़ा हिस्सा होता है शख्सियत साजी में, काम सिखाने में। जी, जर्नलिज्म जो है ये एक इस तरह की फील्ड है ये इतनी डाइवर्सिफाई है कि हर तरह से लोगों को अपने अंदर समो सकती है। जी, देखिए, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं, लेकिन आप डॉक्टर बन के भी जर्नलिज्म में आ सकते हैं। जी, बिल्कुल। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने सिर्फ इंजीनियर बनना है। जी, ये जो फील्ड है ये स्पेसिफिकली आपको जर्नलिज्म सिखाती है, ठीक ये है। लोगों को एक्सप्रेस करना सिखाती है, ठीक है। ये लोगों का जो माफियो ज़मीर है वो लोगों तक, आवाम तक पहुंचाने की, ये कान है सोसाइटी के, ये उसकी आंखें हैं। तो एक बहुत बड़ा किरदार, अगर आप एक स्कूल को ज्वाइन करते हैं आके, तो वो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। फिर ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सी टेक्निक्स अब इसमें मुलव्वस हो गई हैं, इन्वॉल्व हो गई हैं, आपको दरकार होती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, रिपोर्टिंग के लिए नए नए तरीके आ गए हैं, फिर सोशल मीडिया है, फिर रेडियो ने बड़ा ग्रूम किया है। जी, तो नाउ इट्स टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके। तो जो मीडिया है अब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो चूँकि जो SMCS है, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है UMT का, वो ऑफर कर रहा है आपको फिल्म एंड टीवी की के अंदर। फिर वो कह रहा है कि आइए आप टेलीविजन प्रोडक्शन के अंदर भी हम आपको स्पेशलाइज करवाते हैं। तो जिस किस्म का माहौल दरकार होता है तलबा को सीखने के लिए, देखिए आप फैकल्टी को देखिए जी, आपके इस वक्त पाकिस्तान में किसी और स्कूल के पास इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई फैकल्टी नहीं है। आपके पास स्कूल ऑफ मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान की जो टॉप लेवल की फैकल्टी अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा फॉरेन क्वालिफाइड PhDs इस स्कूल ऑफ मीडिया एंड स्टडीज़ में है। ओके। इससे क्या होगा, इससे उन सारे ममालिक का जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, वो बच्चों से शेयर किया जाएगा। बिल्कुल। और ये जो हमें फ़र्क नज़र आता है, हम देखते हैं कि यार जो BBC पे खबर आती है वो पूरी दुनिया में कैसे वायरल हो जाती है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, तो वो क्यों होता है इम्पैक्ट फैक्टर, ये हम जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकेंगे। तो ख़बर की हसासियत क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, उसको गैदर कैसे करना है, ये बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज हमें माजरत के साथ मिसिंग लगते हैं जब हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं। तो ये जो लॉट, ये जो बच्चे अब आएंगे और जब ये क्वालिफाइड होके जाएंगे, दे विल मेक अ बिगर डिफरेंस टू योर मेन स्ट्रीम मीडिया। बेसिकली आपको लगता है कि एक्सपोजर ना होना ज़्यादा बड़ा मसला है पाकिस्तान के जो एजुकेशन एक सिनेरियो में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए? बहुत बड़ा मसला है। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो है कि गोल स्पेसिफाई करने में टीचर्स का, फैकल्टी का बड़ा रोल होता है। वो देख लेते हैं किस बच्चे का क्या पोटेंशियल है, कौन बच्चा स्क्रीन के ऊपर जा सकता है, कौन बैक एंड पे काम कर सकता है, किसकी रिसर्च बहुत अच्छी है, वो ये समझ सकता है। जो फिर एक्सपोजर तो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। देखिए, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया के 9-10 ममालिक घूमे हों और उनके कल्चर को जाके देखा हो, यकीनी तौर पे मुख्तलिफ एक ऐसे शख्स से जो एक टाउन के हद तक महदूद हुआ हो। इसी तरह से जो मीडिया और कल्चर का रिलेशन है, उसको किस तरह से आपने दुनिया में कैसे अपना पैगाम पहुंचाना है। आज जिस तरह से हमें पाकिस्तान को बहुत से महाजों पे लड़ना पड़ रहा है, नैरेटिव का महाज है हमारे यहाँ, और हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तानी कोई झगड़ालू कौम नहीं है, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। कश्मीर के हवाले से जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा एक पैगाम पहुँचे, मईशत के हवाले से हम चाहते हैं हमारा पैगाम पहुँचे, और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो दुनिया भर में फैला हो और अपना काम करे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के अलावा दूसरी फील्ड भी हैं जिसमें हम जा सकते हैं और हम काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल एक्सपोजर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा जो इस फैकल्टी में आपको मिलेगा, जो शायद दीगर फैकल्टीज़ में ना हो। ठीक है, तो हमारा ये जो स्कूल है उसमें रिसर्च वर्क को कितनी अहमियत दी जाती है? देखिए, रिसर्च तो यूनिवर्सिटीज़ का एक खासा हुआ करता है, और आज बुनियादी तौर पे जो सरफेस किस्म का काम है यही वजह बन रही है। देखिए, आज पाकिस्तान में अगर आप मेन स्ट्रीम को देखिए तो क्वांटिटी ऑफ न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी आएगी जब आप रिसर्च करेंगे, और रिसर्च आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है। रिसर्च आपको बुनियादी तौर पे काम करने का एक तरीका होता है। कब आपका इल्म पुख्ता होता है, वो तब पुख्ता होता है आपका इल्म जब उसको साइंटिफिक लेवल के ऊपर आप खुद से तय कर लेते हैं कि ये जो मैंने इल्म हासिल किया है
یہ ان بنیادوں کے اوپر میری ریسرچ کی بنیاد پہ پختہ ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری ریسرچ اسٹڈی ہے. تو بڑا بنیادی ہے. یونیورسٹی اس کے اوپر بہت کام کرنا چاہتی ہے. ہمارے پاس جو پی ایچ ڈیز ہیں اس وقت ماشاء اللہ سے چائنا سے، فرانس سے، امریکہ سے، جرمنی سے، تو پھر رشیا سے، یہ وہ سارے ممالک کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں جو باہر گئے، تعلیم حاصل کی اور اب یہاں آئے ہیں اور یو ایم ٹی اسکول آف میڈیا اسٹڈیز کا حصہ بنے ہیں. آف کورس آئی ایم شیور دے ول میک اے ڈفرنس ٹو دی. ٹھیک ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں جسے کہتے ہیں لیک آف انٹرسٹ ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ نہیں دیکھتے. جی. تو ایک تو ایکسپوجر کا نہ ہونا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری میڈیا انڈسٹری ٹرینڈس کو فالو کرتی ہے. ہم کب اپنا ٹرینڈ بنائیں گے؟ کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اپنی اوریجنیلٹی پہ ہم اب ذرا فوکس کریں. تو ہم یہ کب حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو آپ کا سوال ہے حسن، یہ صرف بینگ اے فیکلٹی ممبر یا بینگ اکیڈمک میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انڈسٹری کے لیے سوال ہے کہ اگر ناظر جو ہے، جو ویور ہے، وہ اگر دور ہو رہا ہے، اگر وہ بور ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کو انرچ نہیں کر رہے تو یہ سب کو سوچنا چاہیے. دیکھیے اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اوور پولیٹیسائز ہے، یعنی وہ اتنی زیادہ سیاست پر مبنی خبریں اور پروگرامز دکھاتا ہے جو دنیا میں شاید نہیں ہوتے. اور ہم نے بہت بری طرح سے اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو، خاص طور پہ اپنی اس انڈسٹری کو، میڈیا کو، پھر اپنی فلم انڈسٹری کو، پھر اپنی معیشت کو، اپنی ٹورزم کو اور اپنے کلچر کو، اس کو اتنا اگنور کیا ہے. دیکھیے آپ ایک سیچوریشن لیول ہوتا ہے تو ہاؤ لانگ یو کین واچ اے ٹیلی ویژن پروگرام بیسڈ آن پولیٹیکل، اور پھر جو کوالٹی ہے اس میں وہ کیسے لائی جائے. دیکھیے سیاست کا جو عنصر ہے، میری اس کے اوپر بھی شدید تحفظات ہیں. وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی. دنیا، پاکستان کے اندر، دنیا بھر میں ہر شعبہ، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے ایک مزدور ہو، چاہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ ایک کھلاڑی ہو، چاہے وہ ایک ہاؤس وائف ہو، اس کا بھی سیاست کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. تو اگر آپ صرف پالیٹیشینز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہو، میرا خیال ہے میڈیا کا یہ کام نہیں ہے. اس کو اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. یونیورسٹیز کو ریسرچ کرنی چاہیے، طلبہ کو دیکھنا چاہیے کہ وٹ ٹائپ آف کانٹینٹ دے شوڈ پروڈیوس اینڈ پریزنٹ ٹو برنگ اٹ آن ایئر. کیا لے کے آنا ہے جس سے وہ ویور کو انرچ کر سکیں. ٹھیک ہے. ایکیڈیمک اور ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو بیلنس کیسے کرتا ہے ہمارا اسکول؟ دیکھیے آپ آج بھی ٹرائل ہو رہے تھے اور آئی واز ویری ہیپی. میں دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے کتنا اچھا گراؤنڈ ہے، کتنی اچھی فیسلٹیز ہیں. اور کرکٹ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کتنی محبت کرتے ہیں اس کھیل کے ساتھ. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایوننگ جب شام میں فٹ بال کا سیشن ہوتا ہے اور کس طرح سے آ کے لوگ گراؤنڈ کا پہلے وہ چکر لگاتے ہیں ایتھلیٹس جو ہیں، پھر ان کا ایک فورن سے آیا ہوا کوچ ہے وہ ان کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے. تو اٹ از لولی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسکول آف میڈیا کے بچوں نے جو فلمز پروڈیوس کی ہیں کلچر کے اوپر، ہمارے کلچرل ایشوز کے اوپر، وہ بتاتی ہیں کہ کتنا وائبرنٹ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کتنے مختلف الخیالات ہیں اور وہ کیسے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے آپ کھیلیں بھی اور آپ اپنے آپ کو انرچ کریں. آگے بڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے شروع میں کہا کہ ہماری انڈسٹری میں مسئلہ یہ ہے کہ جو الگ فیلڈ سے جو آتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ آ کے جرنلزم سٹارٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو میڈیا کی جو گریجویٹ ہے، میڈیا کا جو گریجویٹ ہے، وہ جب فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو کام نہیں ملتا. یہ ایک بہت ایک سینیریو ہے ہماری جو فیلڈ ہے. بالکل آپ درست نشاندہی کر رہے ہیں. ہمارا جو اسکول ہے وہ کس طرح ہمارے جو بچہ جو گریجویٹ ہو کے جاتا ہے اس کو پروفیشنلی کس طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ جو پہلے آپ نے سوال کیا نا، میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور دیکھیے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے اپنے لیے، جانتے ہوئے کہ میں ایک میڈیا پریکٹیشنر ہوں، کیا آپ مجھ سے اپنا علاج کرانا پسند کریں گے؟ آپ چاہیں گے میں آپ کو انجیکشن لگاؤں؟ نہیں. کیا آپ چاہیں گے میں آپ کا گھر ڈیزائن کروں؟ نہیں. یا آپ کے لیے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دوں؟ نہیں. تو پھر یہ دوسری طبقے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ضرور آئیں، وہ ہیلتھ کے اوپر پروگرام کریں، وہ ایز این ایکسپرٹ آ کے بیٹھیں. لیکن جب وہ ہولڈ کریں گے ایسی پوزیشن، تو میرا یہ ماننا ہے کہ جرنلزم کے جو چیلنجز ہیں، جو بنیاد بنائی جاتی ہے صحافت کے ایک طالب علم کی، میڈیا کے ایک طالب علم کی، اس کو کس طرح سے ملٹائی ٹیلنٹ بنایا جاتا ہے، اس کو پولیٹیکل سائنس پڑھایا جاتا ہے، پولیٹیکل اکانومی پڑھائی جاتی ہے، انٹرنیشنل افیئرس پڑھائے جاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس پڑھائے جاتے ہیں، اسے بتایا جاتا ہے، ہسٹوریکلی اس کو انرچ کیا جاتا ہے
تاکہ جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو وہ کھوکھلا نہ ہو, خالی نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیگر ڈسپلن میں ایسا نہیں ہے, لیکن دے مسٹ بی ایکسپرٹ آف دیئر اون بزنس. وہ انجینئرنگ میں ہوں گے, وہ میڈیکل میں ہوں گے, تو ان کو. اور پھر یہ بھی ایک سوال حسن بنتا ہے میرا اور آپ کا کہ اگر آپ نے اتنے سال قوم کا لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور آپ ڈاکٹر بنے تو یو شوڈ سرو ان یور ڈپارٹمنٹ, آپ کو وہاں پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں ان سے کوئی بغض نہیں ہے, یہ تو ایک اوپن فیلڈ ہے, وہ آئیں کام کریں. ہم کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم ہیلپ کرتے ہیں ان کو, پہلے تو ان کو اکوپ کیا جاتا ہے, ان کو اسکل کیا جاتا ہے, انہیں کام سکھایا جاتا ہے, انہیں بتایا جاتا ہے صحافت ماضی میں کیا تھی, اب کیسی ہے, مستقبل میں کیسی ہوگی, انہیں اپنے آپ کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے اپنی فیلڈ کو. پھر یہ ہے کہ فیلڈ کے حوالے سے جو جہاں جہاں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی ایریا نہیں ہے جس پہ ان کے شاگرد نہ بیٹھے ہوں, انڈسٹری بھری ہوئی ہے, تو وٹ وی ڈو وی فیسیلیٹیٹ دیم ٹو ڈو دیئر انٹرنشپ. وہ جائیں اور کام سیکھیں اور پھر ہمیں بتائیں, آ کے فیڈ بیک دیں کہاں ان کو ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں, تاکہ ہم جب یہاں سے ایک پروڈکٹ نکالیں تو وہ ایک ایسا پڑھا لکھا شخص ہو جو جرنلزم جانتا ہو, اور وہ ایئر اینڈ آئیز بنے آف دی سوسائٹی, اور وہ ان کی آواز بنے جن کی آواز نہیں پہنچتی. یہی ہمارا کام ہے. جب ایک پالش کی ہوئی پروڈکٹ آپ باہر نکالیں گے تو مارکیٹ میں صرف یہ مت سمجھیے کہ نیوز اینڈ ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی جگہ, فلم اینڈ تھیٹر ہے, فیچرز ہیں, ڈاکومنٹری میکنگ ہے, اور اب تو سوشل میڈیا پہ ہر آدمی ایک کمرے کا پروڈکشن ہاؤس بنا سکتا ہے. اتنی کمیونیکیشن میں ڈائیورسٹی ہے. دیر از اے ورلڈ فار یو, جو بھی آ کے جوائن کرنا چاہے. ٹھیک ہے. انٹرپرینورز کی بہت کمی ہے ہماری انڈسٹری میں, تو کیا ہم ایس ایم سی ایس یہ عہد کرتی ہے کہ وہ تیار کرے گی انٹرپرینورز, کیونکہ ہر کوئی جو گریجویٹ ہے وہ جاب نہیں کر سکتا, اتنی جابز بھی نہیں ہیں, تو انٹرپرینورز ہم کتنے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بنا گزارا نہیں ہے. بالکل, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, بیکاز آپ نے جس طرح سے کہا کہ انڈسٹری میں ایک سیچوریشن لیول ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سیچوریشن لیول اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہر ٹیلی ویژن کے نیوز ڈیسک کے اوپر, اسائنمنٹ ڈیسک کے اوپر, رپورٹنگ کے اندر بے شمار پروفیشنل کی جگہ آج بھی موجود ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے دے آر ناٹ میڈیا پروفیشنلز. تو میڈیا پروفیشنل کی تو جگہ موجود ہے. اداروں میں کتنی اسٹرینتھ ہے؟ ہاں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پروفیشنل ہوتا ہے کوالٹی نیور کم چیپ سر. جی بالکل, آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا. تو ایک کیونکہ جرنلزم میں پیشن ہے, اور جرنلزم میں فیم ہے, جرنلزم میں پی آر ہے, ایوری بڈی وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ, لیکن وہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ایک دفعہ لوگوں کو, اداروں کو یہ چوز کرنا پڑے گا, اور ان کو پروفیشنل کو ہی رکھنا پڑے گا, تو ہی ان کے کام میں آئے گی. اور جو آپ انٹرپرینورشپ کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دنیا بالکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یہ جو نوکری سیکنگ کا کام ہے, یہ اب ہمیں بھی چھوڑنا ہوگا اور بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا. ان کو آپ اس قابل بنا دیں, ان کو معلوم ہو کہ ان کا ایریا کیا ہے, ان کا گول کیا ہے. تو جو کمیونیکیشن کی دنیا ہے یہ آپ کو اوپن کرتی ہے, یہ آپ کو روکتی نہیں ہے, یہ ریسٹرکٹ نہیں کرتی کہ آپ نے جاب کرنی ہے. یہ کہتی ہے دنیا آپ کے لیے ہے, اگر آپ کے پاس پیغام ہے, آئیڈیا ہے, تو ڈیلیور اٹ ٹو دی ورلڈ سر. ٹھیک ہے, بیچنا مشکل نہیں ہے. بالکل مشکل نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایویلیویشن کرائیٹیریا کے بارے میں اگر آپ ہماری آڈینس کو بتا سکیں. دیکھیے, ایویلیویشن کرائیٹیریا آف کورس وہ تو ایک ہے کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں ایک ایگزامینیشن سسٹم ہوتا ہے, پھر ان سائڈ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ کس طرح کا ہے, اس کا انٹرسٹ کیسا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے کتنا ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرتا ہے. ٹیچر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مارک شیٹ کے اوپر اس نے کیا لکھا ہے, اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ایویلیوشن کے اندر کہ وہ فوکس ہے, اس کا کوئی گول ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں بنانا ہے, اس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ کے پاس ایک فٹ بال ہے اور آپ 2 گھنٹے بھی لے کے اس کو گراؤنڈ میں ڈربل کرتے رہیں, اگر آپ کو اپنی گول پوسٹ کا نہیں معلوم تو آپ گول سکور نہیں کر سکتے. اور نام اسی کا جانا جاتا ہے جو کتنے گول ڈیفینڈ کرتا ہے, کتنے گول سکیور کرتا ہے, کتنے اچھے پاس دیتا ہے, ٹیم کیسے بنتی ہے, آپ کام کیسے کرتے ہیں, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ, اور پھر اس کا جو ایمبیشن ہے وہ اسے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. پیپر تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک نظام ہوتا ہے اور بچے پاس کر جاتے ہیں, لیکن وٹ ول میک دی ڈفرینس, اس کا مختلف کیا کرے گا, اس کو اس نے سیکھا کیا, وہ اس نے سیکھا کیا, اور ایفرٹ اس کی ایفرٹ کتنی ایکسٹرا کتنی ہے. ٹھیک ہے, اب تک ہمارے اسکول کی کچھ اچیومنٹس کے بارے میں بھی اگر آپ بتا سکیں. دیکھیے, جو انیشیل اچیومنٹس ہیں جو میں ابھی تک دیکھ سکتا ہوں, میں نے کچھ ڈاکومنٹری فلمس دیکھی ہیں, کچھ شارٹ فلمس دیکھی ہیں, ہمارے جو بیچ ابھی فری ہوا انہوں نے بنائی. ٹھیک ہے, آئی واز امیزڈ, اتنی ورسٹیلٹی ہے آئیڈیاز کے اندر. دیکھیے ان کے پروڈکشن مت جائیے, پروڈکشن تو آپ کہیں سے بھی ہائر کر سکتے ہیں. آئیڈیا از دی تھنگ
کیا وہ ایکسپریسو ہیں, کیا وہ اپنے کلچر کو, اپنے معاشرتی مسائل کو سمجھتے ہیں. دیکھیے حسن, اگر میں اپنے معاشرے کے مسائل کو نہیں سمجھتا تو میں ان کے لیے کوئی سولوشن سجیسٹ نہیں کر سکتا, بالکل میں ان کی آواز نہیں بن سکتا. آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ جو ہاتھی ہوتا ہے وہ اگر چین کی جو طاقت ہے وہ صرف یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بندھی ہوئی ہے, اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 10 چینز بھی اس کو نہیں روک سکتی. تو میڈیا ہی وہ بات ہے جو اس آئیڈیا کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس کو ڈسپرس کر سکتا ہے. تو یہ بچے جو ہیں انڈیپینڈنٹ بناتا ہے. یہ دیکھیے ہمارے ہاں فلم کو سب سے زیادہ مار پڑی ہے, اب بھی مار پڑ رہی ہے. وی آر انیبل ٹو پروڈیوس ورتھی فلمس. دنیا بلینز کماتی ہے, ایک ہالی ووڈ کی فلم آتی ہے اور وہ بلینز آف ڈالرز کما جاتی ہے. ہمارے یہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بچے فلم اینڈ تھیٹر پڑھتے ہیں, میس میڈیا پڑھتے ہیں, دے ہیو دی ایبلٹی, دے ہیو ایک ان کے اندر ایک سپارک ہے, وہ ایکسپریس کرنا جانتے ہیں, سٹوری بتانا جانتے ہیں. اور دنیا میں جو کامیاب ترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کہانی بتا سکیں, پھر وہ کہانی ڈسپرس ہوتی ہے اور آگے پہنچتی ہے لوگوں تک. تو مجھے لگ رہا ہے میں نے ان بچوں کی فلم دیکھی, کوئی فرسٹ آیا ہے, کوئی سیکنڈ آیا, کوئی تھرڈ آیا. ابھی ایک لٹل آرٹ نے ایک کانٹیسٹ کروایا تھا, اس میں بھی ہمارے بچے کی ڈاکومنٹری فلم آئی and it is very expressive. They are free to do what they want to do. So UMT اور SMCS پرووائڈ کرتا ہے پلیٹ فارم کہ جس کے تحت جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے تک پہنچاتا ہے. کورس بالکل, this is our duty sir. ان کو پالش کرنا, ان کو سمجھانا, کام سکھانا, آئیڈیا کو ایکسپلور کرنا, پھر ان کی پریزنٹیشن بنانا, یہی کام وہ یہاں پہ آ کے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. فیوچر پلانس کوئی SMCS کے آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیے SMCS میں جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں, جو چوز کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بیکم دی پارٹ آف SMCS, ٹھیک ہے, ہمیں انہیں بیسٹ گائیڈنس فراہم کرنی ہے. ہمیں انہیں وہ تمام ایبلٹیز جو ہم میں بھی نہیں ہیں وہ بھی ڈھونڈ کے بتانا ہے کہ دیز آر دی ڈیفیشنسیز, یہ آپ نے نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے, اینڈ دی ورلڈ از فار یو. اسکول آف میڈیا بہت جلد آپ دیکھیں گے بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو پروڈکشن ہاؤس ہے وہ بنائے گا. پھر اس طرح سے بہت سے MOUs سائن ہو رہے ہیں فورن یونیورسٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, لوگ باہر, ابھی رشیا سے ہوا ہے, جو بچے ہیں کسی بھی ایک سیمسٹر میں وہ ایکسچینج پروگرام کے ساتھ باہر جائیں گے. جرمنی سے بھی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ ایک بالکل مختلف انسٹیٹیوٹ ہوگا, بالکل مختلف جگہ ہوگی جہاں پہ ڈائیورسٹی ہوگی, جہاں پہ مواقع اتنے ہوں گے کہ اگر آپ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں تو ورلڈ از فار یو. ٹھیک ہے. اگر ایک جملے میں آپ کو یہ بتانا ہو کہ کیوں UMT کا جو SMCS ہے وہ باقی یونیورسٹی سے بہتر ہے. دیکھیے ویسے تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور لوگوں کے پاس یہ حق ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ سیریسلی اسٹڈیز کو لیا جا رہا ہے, جتنا سنجیدگی سے بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگز ہوتی ہیں, جس طرح سے کیریکولم کو موجودہ حالات کے مطابق ری ڈیزائن کیا, اور یہ بہت ضروری ہے بالکل کہ آپ ایک آبسلیٹ قسم کا, پرانے قسم کا میٹیریل نہ پڑھ رہے ہوں, آپ وہ پرانی چیزیں نہ پڑھ رہے ہوں جو اب متروک ہو چکی ہیں, جن کو لوگ سننا نہیں چاہتے, جن کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل ہی فریشلی ڈیزائنڈ اور ریکمینڈیڈ کورسز ہیں جن کو بار بار اسکول آف میڈیا جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم جو بنیادی چیز جو کر کے دیں گے, جو کر رہے ہیں, جو ڈفرینس ہے بٹوین تھیوریز اینڈ پریکٹسز, ٹھیک ہے, کہ آپ یہاں پہ کچھ پڑھیں اور وہاں کچھ ہو رہا ہو, یہ نہیں ہوگا. جو بچہ اسکول آف میڈیا سے آنے والے دنوں میں BS MS کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ایک بالکل مختلف اسٹوڈنٹ ہوگا, وہ ایک پروفیشنل کے طور پہ باہر نکلے گا. یہی وہ ڈفرینس ہے جو ہم اس میں قائم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ریسرچ کی فیلڈ میں آئیں گے تو جو باہر سے لوگ PhDs کر کے آئے ہوئے ہیں, جو ان کا ریسرچ میتھڈالوجی کا وے آؤٹ ہوگا کنڈکٹ کرنے کا, پھر اس کو جس طرح سے وہ لوگ کنسیو کر رہے ہیں فیوچر چیلنجز کو, کس طرح سے وہ اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے سینسٹائز کرتے ہیں, میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوگا. اتنی ڈائیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے وہ کم ہی اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے. لاسٹ میں UMT کے کیمپس اور کلچر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ I'm very happy to be here. میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی وائبرنٹ ماحول ہے, ملٹائی کلچرل ہے, اور ہر طرح کی آزادیاں ہیں, شخصی آزادیاں جس طرح کی ہونی چاہیے, اور جو احکامات بنیادی طور پہ ایک سوسائٹی کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے, جس میں ہر کلچر کا آپ کو شخص نظر آتا ہے, اور کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ ہمارا گراؤنڈ روزانہ دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیے کشمیر کے حوالے سے کس طرح سے پولیٹیکلی بھی لوگ آزاد ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہر جمعے کو اکٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈرامیٹک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں, تو آئی مین اٹس اے فل جوائفل ٹرپ اراؤنڈ ہیئر. اور یونیورسٹی لائف تو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ
पढ़ें भी और आप इंजॉय भी करें। ग्रूमिंग बेसिकली Of course, होता है। थैंक यू सर। सो नाजरीन, ये थे मौज़म अली ख़ान, लेक्चरर SMCS। इनसे हमने जाना कि क्या उनका जो स्कूल है उसके क्या प्लान्स हैं और बेसिकली क्या फैसिलिटीज़ वो बच्चों को जो SMCS को ज्वाइन करते हैं उनको क्या 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 सिखा सकते हैं और क्या क्या मार्केट के जो मसले हैं उनके बारे में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। देखते रहिए UMT TV।